اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ قاری قرآن ہے. وہ قرآن جو کہتا ہے قرآن کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے, قرآن کا سب سے پہلا حرف کیا ہے, قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا 610 سال کے بعد میسج کیا ہے, تورات کے بعد, انجیل کے بعد, زبور کے بعد, صحف ابراہیم کے بعد, شیس علیہ السلام کے صحفوں کے بعد جو زمین پہ پہلا نغمہ, پہلی آواز, پہلی بات جو گونجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقرا, پڑھئے, یعنی قرآن پڑھئے. اور اس کا پوتا ہلاکو خان اٹھا جسے اپنے ظلم پر ناز تھا اور اپنی طاقت پر ناز تھا, اپنی تلواروں پر بھروسہ تھا اور اپنے نیزوں پر گھمنڈ تھا, اور اسے قتل عام کا ایسا شوق تھا وہ یہ کہتا ہوا آیا تھا روئے زمین پر اب اسلام کا نام باقی نہیں بچے گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. محترم حضرات, اسٹیج پر جلوہ نما عالمی شخصیت, استاد الاساتذہ, امام القراءہ, شیخ الشیوخ حضرت قاری علاء الدین صاحب, اور ان کے دامن میں یہ بہت سارے علمی موتی ہیں. ان کے دامن میں بہت سارے پھول ہیں جو قرآن کریم کی آج خوشبو سرزمین تیوڑی پر مہکا رہے ہیں اور برسا رہے ہیں. قاری سلمان صاحب کی دعوت پر میں پچھلے سال بھی یہاں حاضر ہوا تھا, اور آج پھر انہوں نے مجھے دعوت دی ہے. یہ بستی, یہ گاؤں, یہ قریہ میرے لیے نیا نہیں ہے. اس کے گلے کوچے, در و دیوار, یہاں کی فضا, یہاں کی دھوپ اور چھاؤں, یہاں کی رات اور دن مجھ سے واقف ہیں اور میں آپ سے واقف ہوں. مگر اس وقت ہم سب کے سب جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم سننے کے لیے. مجھے بس یہی عرض کرنا ہے آپ سے بھی, اور جہاں تک پیغام پہنچے ان سے بھی یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو اگر دیا تو تمہیں دیا. حضرت موسیٰ انتظار میں تھے کہ قرآن ان کو مل جائے, مگر نہیں ملا. حضرت
داؤد منتظر تھے کہ قرآن انہیں دے دیا جائے، مگر انہیں عطا نہیں کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چاہت میں تھے کہ قرآن کا نزول ان کے سینے ان کے قلب پر ہو جائے، مگر نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کے نزول کے لیے جس ہستی کو چنا، جس ذات کو چنا، جو ذات اس قرآن کریم کے لیے چنی گئی، اس ذات کا نام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ قمر الورا شمس الولا ہادی السبل مولا کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اے سرزمین ہند پر رہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن حضرت آدم کے دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا، یہ قرآن حضرت شیس کی امت کو نہیں ملا، یہ حضرت ہارون اور ان کی امت کو نہیں دیا گیا، یہ قرآن حضرت سلیمان کے ماننے والوں کو نہیں دیا گیا۔ اگر اس قرآن کا حامل، اس قرآن کا وارث، اس قرآن کا قاری، اس قرآن کریم کا حافظ، اس قرآن کا پڑھنے والا اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ تم ہو، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے والدین ہیں، اور اسٹیج پر جلوہ فروز ہندوستان کی یہ مایہ ناز شخصیت۔ کیا ہے قرآن؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا ذکر مختلف انداز میں کیا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل کو للکارتے ہوئے اور چیلنج کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے، اے باطل میں نور ہوں اللہ کا، میں کرنے ہوں اللہ کے جمال کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی ہوں، میں دنیا کے تیل سے جلنے والا کوئی چراغ نہیں، میں موم سے روشن ہونے والی کوئی شمع اور موم بتی نہیں، میں بجلی اور پانی سے بنا ہوا کوئی قمقمہ نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہوں۔ کل بھی جو مجھ سے ٹکرایا ہے اس نے منہ کی کھائی ہے، وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ اگر حکمراں ٹکرایا ہے تو نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اگر حکومتیں ٹکرائی ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین بوس کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان 1400 سال سے ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، نہ باطل سامنے سے آ کر اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ کر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ سامنے سے قوت اور طاقت کے زور پر اسے مٹایا جا سکتا ہے، اور نہ زیر زمین سازشیں کر کے قرآن کو آلودہ کیا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ جیسا کہ آپ نے سنا اور آپ جانتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس نے عرب کے بدوؤں کی تقدیر بدل دی، جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، جنہیں بکریوں کا ریوڑ ہاتھ میں دیا گیا تھا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا کی کوئی قوموں میں ان کی پہچان نہیں تھی، وہ مردار کھاتے تھے، مگر قرآن کریم نے کہا اٹھو، مردار نہیں کھانا ہے، آج کے بعد سے طیب اور حلال کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا من طیبات، اے لوگو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ قرآن عربوں کے پاس آیا، بدوؤں کے پاس آیا، جن کے پاس چادریں تک پہننے کو نہیں تھی، جن کے پاس جوتے پیر چھپانے کو نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھجوروں کی گٹلی کے سوا کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے اونٹوں کے دودھ اور بھیڑ اور بکریوں کے دودھ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پہاڑ خشک تھے اور ان کے گھر جھوپڑیوں کے تھے، مکان چھپروں جیسے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان سے آ کر یہ کہا اگر تم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے دل میں بسا لیا اور اپنی زبانوں پر جاری کر لیا تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن کسریٰ کا محل تمہاری ٹھوکروں سے لرز جائے گا اور تم کسریٰ کے محل میں اس کے تخت اور تاج کے مالک ہو جاؤ گے اور سراقہ کے ہاتھ میں اس کے کنگن پہنا دیا۔ یہ ہے وہ قرآن جسے عربوں نے
جب سہارا دیا اور قرآن کی دعوت پر لبیک کہا تو انہوں نے اس قرآن کریم نے انہیں ساری جہاں کا امام بنا ڈالا، چونکہ قرآن یہ کہتا ہوا آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، روئے زمین کی بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہارے سینوں میں میں ہوں، اس لیے کہ تمہارے لبوں پر میں ہوں، اس لیے کہ تمہارے ذہن اور دل اور دماغ میں میں ہوں، تم روئے زمین کی بہترین امت ہو۔ وہ عرب ساری دنیا کے پھر امام بنے، جسے شاعر نے کہا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے عزیزوں اور ساتھیوں، اس قرآن مقدس کو جب وحشیوں نے اور جب جنگل کے جانوروں جیسی زندگی گزارنے والوں نے اپنے سینے سے لگایا، یہ کون قوم تھی؟ یہ منگول تھے، یہ ترک تاتاری قوم تھی جس نے قرآن کریم پر ایمان لا کر پھر قرآن کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، یہاں تک کہ قرآن کو عدالتوں میں لے کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت سے نوازا اور امامت سے نواز کر انہیں 1 صدی نہیں 450 یا 400 سال تک دنیا کا حکمران بنا کر رکھا۔ یہی وہ قرآن ہے جو غلاموں اور ممالک کو ہندوستان میں بھی اور مصر میں بھی تخت شاہی پر جا کر اس نے بٹھا دیا۔ ممالک کی مصر میں بھی ایک زمانے تک حکومت رہی اور ہندوستان میں بھی ایک زمانے تک ان کی حکومت کا جلوہ اور ان کی حکومت کا غلبہ رہا۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے اسے سینے سے لگایا تو قرآن کریم نے ان سے وعدہ کر لیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن نے کہا جو قوم اس قرآن پر ایمان لائے گی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے لگے گی تو پھر ایک گاؤں نہیں، ایک شہر نہیں، ایک بستی نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک کونسلر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پہاڑوں کو شق کر دے گا اور زمین کے سمندر ان کے لیے سمیٹ دیے جائیں گے۔ کیا یاد نہیں ہے آپ کو جو علامہ اقبال نے کہا، کیا اے موج دجلہ تو ہی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رما ہمارا، اے گلشتان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ لہذا یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس قرآن کریم کو جس نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رفتیں، بلندیاں، عزتیں اور عزتوں کے تاج اسے عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے جو اعلان کرایا ہے اس قرآن کو پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ جانتے ہو یہ قرآن کیا ہے؟ کہ یہ قرآن کبھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کے وقت ہی تمام دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اے لوگو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا، تو ساری دنیا کے ادیب اکھٹے ہو جائیں، خطیب اکھٹے ہو جائیں، قلمکار اکھٹے ہوں، سخنور اکھٹے ہوں اور لکھنے اور لکھانے والے اکھٹے ہو جائیں، شاعر اکھٹے ہو جائیں، حکومتیں آ جائیں، بادشاہتیں آ جائیں، ان کے وزیر آ جائیں، ساری دنیا اکھٹی ہو اور اس قرآن کے مقابلے پر ایک سورت لے آؤ، والعصر جیسی سورت لے آؤ اور قرآن کریم کے مقابلے پر انا اعطینا کل کوثر جیسی کوئی سورت لے کر آ جاؤ، مگر تاریخ گواہ ہے، چاند گواہ ہے، سورج گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، رب دو جہاں کے مقابلے کا چیلنج
چیلنج آج تک دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکی ہے، یہ ہے قرآن۔ اور پھر آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نہ عربوں پر چھوڑ رہے ہیں، نہ عجمیوں پر چھوڑ رہے ہیں، نہ بنو امیہ پر چھوڑتے ہیں، نہ بنو عباس پر چھوڑتے ہیں، نہ بنو ہاشم پر چھوڑتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ لہٰذا رہتی دنیا تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ ایک زمانے میں انگریز نے ہندوستان میں 1857 کی جنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ قرآن کو جلا دیا جائے گا، قرآن کو دریا برد کر دیا جائے گا، قرآن کے نسخے چھین لیے جائیں گے، اسے پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا جائے گا، قرآن کریم پڑھنے والوں کے گلوں کو کاٹ دیا جائے گا، زبانوں کو تراش دیا جائے گا، ہونٹوں کو قلم کر دیا جائے گا۔ اور جب قرآن نہیں رہے گا تو پھر مسلمان باقی نہیں رہے گا، زندگی باقی نہیں رہے گی، حرارت باقی نہیں رہے گی، بے حیائی کا سیلاب آئے گا، بدتمیزی کا طوفان آئے گا اور قرآن کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے۔ جس وقت وہ قتل کا فرمان جاری کر رہا تھا، اس کی حکومت برطانیہ سے لے کر کلکتہ کے آخری کنارے تک تھی۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ سورج ہی حکومت انگلینڈ کے قبضے میں چھپتا ہے اور غروب بھی اسی کی سلطنت میں ہوتا ہے، مگر قرآن کریم نے کہا تیری تو اوقات کیا ہے، اس برساتی پانی کی اوقات ہے کیا؟ پیاس بجھانے میری سمندر آتا ہے، جنگل راج کہاں تک چل پائے گا کلیم، ہر ایک دور میں کوئی سکندر آتا ہے۔ کیا ہوا توڑی والو؟ بریانی بغیر اذان دینے والے مرغے کی کھا لی؟ ارے چھوڑ دو اس بغیر اذان دینے والے مرغے کو، جو خود بھی اذان نہیں دیتا اور تمہارے پیٹ میں جا کے جام ہو کے کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر مت کہہ دینا۔ شیر خان کی بھی تو آواز نکل رہی ہے نا، تو اس جیسا شیر بن کر دکھاؤ نا۔ یہ گیدڑ ہی بننے کا شوق ہے، اللہ کا نام آئے اور کوئی کہے اللہ اکبر اور اللہ کے ماننے والے کے گلے سے آواز نہ نکلے، ٹولنے والے مرغے کی طرح مردوں کی طرح ادھر ادھر لیٹ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں سے لے کے آسمان کی فضاؤں تک گونج ہی گونج ہو اللہ اکبر کی صدا کی، اور ہم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہی تو ہم آپ سے کہنے آئے ہیں اور یہی تو آپ کو سجانے آئے ہیں۔ آج جن قرآن پڑھا ہے، میں نے چرتھاول میں بھی قاری صاحب کے سامنے عرض کیا تھا اور آج پھر میں یہ کہتا ہوں، اے قوم تو قرآن کی عظمت کو نہیں جانتی، تو قرآن کے مقام کو نہیں پہچانتی۔ اٹھا تھا کسی زمانے میں انگریز اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے، اہل قرآن کو مٹانے کے لیے، حافظوں کو ختم کرنے کے لیے، قاریوں کو قتل کرنے کے لیے۔ دہلی کے لال قلعے سے لے کر درہ خیبر تک کوئی حافظ ایسا نہیں تھا جسے سولی پر چڑھا نہ دیا گیا ہو، مگر قرآن نے کہا انگریز دیو قرآن کو نہیں مٹا سکتا، برطانیہ کی حکومت سمٹ کر رہ جائے گی، لیکن ہندوستان کے گلیوں میں، یہاں کے کوچوں میں، یہاں کے بازاروں میں، یہاں کی مسجدوں میں، یہاں پیڑ کے نیچے، سمندر کے کنارے، بسوں میں، گاڑیوں میں، جھونپڑیوں میں، محلوں میں، بادشاہوں کے درباروں میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ آج 2026 میں بھی دیولی کی سرزمین پر قرآن پڑھ کر ہم انگریز اپنی سیٹلائٹ پر دیکھ لے، اپنے چینل پر دیکھ لے، اے برطانیہ کے ظالموں دیکھ لو، آج بھی قرآن وہ ماؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں جن کی جھونپڑیوں میں چراغ جلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، عظمت قرآن۔ یہ قرآن ہی ہے۔ انگریز گیا
اور اہل قرآن جیتے. میں اس سے پہلے کہ اگر ورق آپ کے سامنے اٹھاؤں تو چنگیز خان اٹھا اور اس کا پوتا ہلاکو خان اٹھا, جسے اپنے ظلم پر ناز تھا اور اپنی طاقت پر ناز تھا, اپنی تلواروں پر بھروسہ تھا اور اپنے نیزوں پر گھمنڈ تھا, اور اسے قتل عام کا ایسا شوق تھا. وہ یہ کہتا ہوا آیا تھا روئے زمین پر اب اسلام کا نام باقی نہیں بچے گا, مسلمان باقی نہیں رہے گا, اہل ایمان نہیں بچیں گے. بغداد میں داخل ہوا, اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے, مگر قرآن نے یہ کہا میں دین اسلام کا محافظ بن کر آیا ہوں, تیری ہی نسلوں سے میں جاری کرا دوں گا تلاوت قرآن کی, اور پھر ایک دن تیری ہی نسلیں, تیری ہی اولادیں, تیرے ہی خاندان کے لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور آیا صوفیہ مسجد بنا دی جائے گی. یہ اعلان آج اہل ایمان تم نہیں جانتے, اس لیے کہ تم نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیے ہیں اور تمہیں ناچ گانا پسند ہے. تم نے اپنے ہاتھوں میں قرآن کے روکنے کے باوجود اپنے ہاتھوں میں جھنجھنے اور ہارمونیم اٹھا لیے ہیں. سنگیت سنتے ہو, ناچ سنتے ہو, گانا سنتے ہو. تم ناچنے گانے والے جوگروں کی آوازیں سنتے ہو, مسخروں کی باتیں سنتے ہو, ہجڑوں کے نغمے سنتے ہو. اگر نہیں سنتے تو قرآن نہیں سنتے. اس لیے میں یہاں کہنے آیا ہوں, وہ قاری سلمان ہو یا مولانا عارف ہو, قاری علاء الدین ہو یا ان کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا قافلہ ہو, روئے زمین پر اگر ابلیس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو یہی قاری قرآن اور یہی حافظ قرآن. اگر اس فضا میں ابلیس کے کہنے پر گھنگرو کی آواز بج رہی ہے, میوزک بج رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے اور یہاں باجا بج رہا ہے اور سارنگی کی آوازیں فضا میں ہیں, رب العالمین زمین پہ نظر ڈال رہا ہے تو انسان تھرکتا اور ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے, گانے گاتا ہوا اور اللہ کو چیلنج کرتا نظر آ رہا ہے. ابلیس کا دامن تھامے نظر آ رہا ہے. کسی کے ہاتھ میں نشے کی پڑیاں ہے تو کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے, اور تو کوئی کسی کا خون پی رہا ہے تو کوئی کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. ہم یقین اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں, اپنی حکومتوں سے لے کر دنیا کی ہر حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر ابلیس کی آواز پر کسی کی آواز غالب ہے تو وہ قاری قرآن کی آواز ہے. اگر ابلیس کے نغموں کے مقابلے میں کسی کا نغمہ جاری ہے تو وہ قرآن کا نغمہ ہے. اگر شعر و شاعری, مکاری, عیاری اور فریب کے مقابلے میں اگر کوئی اس فضا میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ قاری قرآن ہے. وہ قرآن جو کہتا ہے, قرآن کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے, قرآن کا سب سے پہلا حرف کیا ہے, قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا 610 سال کے بعد میسج کیا ہے, تورات کے بعد, انجیل کے بعد, زبور کے بعد, صحف ابراہیم کے بعد, شیس علیہ السلام کے صحفوں کے بعد جو زمین پہ پہلا نغمہ, پہلی آواز, پہلی بات جو گونجی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے اقرا, پڑھیے, یعنی قرآن پڑھیے. لال کو, اگر آمنہ کے لال کو محمد رسول اللہ کسی نے بنایا ہے, وہ اولاً تو محمد ابن عبداللہ تھے. اگر وہ محمد رسول اللہ بنے ہیں تو انہیں محمد رسول اللہ بنانے والا قرآن ہے. آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا محمد ہی رہ جاتا. اگر وہ قرآن کی تلاوت نہ کرتے تو قرآن کے پہلے لفظ, پہلی وحی, پہلے پیغام, پہلے میسج پر روئے زمین پر عمل کرنے والا بتاؤ آج کون؟ شبیر کمار, محمد رفیع, سدھو موسے والا, کلپنا چاولہ, کلپنا چودھری ہے, یہ ہے کون ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے قرآن. تو آج بھی کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے. یہی وہ ہے کہ جس نے رات کے سحر کو اپنے قرآن سے توڑا ہے. یہی تو قرآن پڑھتے ہیں, یہی تو قرآن پڑھا رہے ہیں. اگر قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ہم قرآن کو اے نبی
ترتیل کے ساتھ پڑھیے، چراغ لے کر ڈھونڈیے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی گھر میں پہنچ جائیے، مسجد کے حجرے میں پہنچ جائیے، مسجد نبوی سے لے کر کے مسجد حرم تک چلے جائیے، بیت المقدس سے لے کر کے آپ ہندوستان کی کسی چھوٹی سی مسجد تلک چلے جائیے، وہاں ورتل القرآن ترتیلا کی زندہ تفسیر کون ہے، زندہ تصویر کون ہے، اس کا پیغام کون عام کر رہا ہے؟ یہی جنہوں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا، یہی تو کر رہے ہیں ہمارے، یا کوئی اور ہے؟ بتاؤ تو صحیح مجھے توڑی والوں، ہے کوئی اور؟ یہی ہیں جو آج بھی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس روئے زمین پر اگر عذاب رکا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر زمین پر آنے سے ٹھہرا ہوا ہے اور عذاب کے فرشتے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور سمندر ہماری طرف سے روکے گئے ہیں اور ہواؤں کو حکم ہے کہ تیز نہ چلے، تو یہ وجہ کوئی اور نہیں، ہم نے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہماری شادیوں پر نوجوانوں کا ناچ ہے، ہماری شادیوں پر تو بے حیائی کا ایک ننگا ناچ ہے، ہمارے یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو روزانہ دعوت ہے، چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کو، قوم عاد کی طرح عذاب لا کر دکھا، قوم سمود کی طرح عذاب ہم پہ نازل کر کے دکھا، قوم لوط کی طرح اے لوط ذرا اپنے رب سے ہم پر کوئی نہ کوئی عذاب لا کر تو دکھا۔ یہ حافظ قرآن اور قاری قرآن ہیں جن کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں ابلیس کے نغموں سے، ابلیس کے باجوں سے، ابلیس کی ڈھولک کی آواز سے، یہی ہیں، لہذا ان کی قدر آپ کو کرنی چاہیے۔ اور ان سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں دیکھنا کہ قوم تمہیں کیا کہتی ہے، تمہارا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر کل ابی بن کعب کا انتخاب ہوا تھا قرآن کی تلاوت کے لیے، کل اگر انتخاب ہوا تھا معاذ بن جبل کا قرآن کی تلاوت کے لیے، اگر کل انتخاب ہوا تھا جعفر طیار کا قرآن کی تلاوت کے لیے، تو یہ قرآن ہی تھا جس نے وحشی کے دل کو پگھلا دیا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو اس طرح جاری ہوئے تھے، اس طرح جاری ہوئے تھے کہ جس طرح سے برسات کا پانی ان چشموں سے بہہ رہا ہے۔ تاثیر پیدا کرو اخلاص کے ساتھ، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اس قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے جو فضیل بن عیاس کو، جو اپنے وقت کا ڈاکو ہے، قاتل ہے، لٹیرا ہے اور انسانی قافلوں کو لوٹتا ہے، ایک دن قافلہ وہاں ٹھہرا، پہاڑ کی وادی میں قافلے والے ٹھہر گئے، کسی نے کہا کہ یہ جنگل کی وادی ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، چوروں کا ڈر ہے کوئی جو آج کی رات پہرا دے؟ ایک قرآن کے قاری نے کہا ہاں میں آج کی رات جاگوں گا، میں آج کی رات ٹھہروں گا، تمہاری پہرے داری کروں گا۔ یہ قرآن کا قاری تھا، یہ حافظ قرآن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری طرح نہیں تھا۔ خدا ہمیں اس قاری قرآن کا کچھ حصہ عطا فرما دے۔ اس نے رات میں نماز تہجد کی نیت باندھ لی اور نیت باندھ کر جو قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، رب دو جہاں کی قسم، اس نے پہلی آیت پڑھی تو اب تو فضیل بن عیاض کے ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگی، ہاتھ لڑکھڑانے لگے، آگے بڑھا تو دل کانپنے لگا، آگے بڑھا تو آنسو اس کے رخساروں پر ٹپکنے لگے۔ اور جب قرآن پڑھتے پڑھتے یہ قرآن کا قاری پہنچا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جائے، ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے؟ تو فضیل بن عیاض چیختا ہوا، تڑپتا ہوا، پکارتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے بلا بلا بلا، کیوں رہی؟ وہ وقت آ چکا ہے، تلوار پھینک چکا ہوں، لا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، تیرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کرتا۔ نعرہ تکبیر! یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک قرآن ہو پوری کی پوری دنیا فساد زدہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن موجود ہو اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے، سورج ہو تو پھر اندھیرا ٹک نہیں سکتا، چاند ہو تو چاندنی ہو کر رہے گی، جگنو ہو تو نور جگمگا
جگمگا کر رہے گا، بلب ہو تو اندھیرے کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹک سکتا ہے۔ اس لیے ہم یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ قرآن پڑھو، انشاءاللہ ہر طرح کی ظلمت، ہر طرح کی سیاہی، ہر طرح کی کلوچ، ہر طرح کا کالا پن اس قرآن کے نور سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے محفلیں قابل مبارکباد، مگر جس طرح کل کے عربوں نے اور آج کے عربوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، اے عجمیوں تمہارے دل سے بھی قرآن کی عظمت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تمہارے بچوں کی زبانوں پر آج قرآن نہیں، تمہارے ماؤں کے ہاتھوں میں آج قرآن نہیں، تمہاری بیٹیوں کی زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں، تمہارے محلوں میں آج قرآن کی آواز گھروں سے باہر سنائی نہیں دیتی۔ لے دے کر مسجد، مدرسہ اور مکتب، ان کے علاوہ قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اے امیرو، تم نے قرآن کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سوچو تو صحیح، قرآن کے لیے دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ وہ بدنصیب ابو لہب تھا جس نے قرآن کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بدنصیب ابو جہل تھا جس نے قرآن کے لیے دروازہ اور چوکھٹ کو بند کر دیا تھا۔ وہ بدنصیب امیہ اور ابی بن خلف تھا جس نے قرآن کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ بدنصیب نضر بن حارث تھا جو قرآن کے مقابلے پر کچھ افسانے اور قصوں کی کتابیں خرید کر لے کر آیا تھا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو کیا نضر بن حارث کا جانشین و وارث بنا لیا؟ سوچو تو صحیح۔ میں نے چرتھاول میں سنایا تھا اور آج پھر سناتا ہوں، قرآن کی وہ تاثیر ہے۔ حضرت عمر کا ذکر ابھی سن رہے تھے نا، سن رہے تھے؟ کون لایا حضرت عمر کو اسلام کی چوکھٹ پر؟ کس نے دل پر دستک دی ان کے؟ وہ کون تھا؟ وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھی جو حضرت عمر کے کان میں پڑھی، جو ان کے بہنوئی پڑھ رہے تھے اور بہن پڑھ رہی تھی، اور پھر حضرت عمر نے اس قرآن کو پڑھا۔ قرآن نے گریبان پکڑا اور کہا، عمر تیری تلوار اب کسی اور کے خلاف نہیں، تیری تلوار اب اسلام اور قرآن کی حفاظت کے لیے قیامت تک استعمال ہوگی۔ کس نے جھکایا؟ کیا وہ قرآن کی تاثیر بدل گئی؟ نہیں بدلی۔ اے ماں تو بدل گئی، اے بہن تو بدل گئی، اے میرے بھائی تو بدل گیا، قرآن کی تاثیر نہیں بدلی۔ جب اسی ہندوستان میں، اس ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے، انگریز کے تخت و تاج سے ٹکرانے کے لیے اور اس کی قوت کو چیلنج کرنے کے لیے بادشاہوں کی شکست کے بعد، نوابوں کے ہار جانے کے بعد علماء کرام کا قافلہ نکلا ہے، تو بریلی سے سید احمد شہید نکلے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی شاہ اسماعیل شہید نے۔ سنو توڑی والوں، یہ ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں قرآن کی وہ تاثیر کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ خدا کی قسم، اس قرآن میں وہ تاثیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم شاہ اسماعیل شہید جیسا جگر لے آؤ۔ شاہ اسماعیل شہید دلی میں ایک طوائف کے عورتوں کے ناچنے گانے والی اور اپنے جسم کے ساتھ بدکاریاں کرانے والی عورت کی چوکھٹ پر گئے اور وہاں جا کر آواز لگائی اور کہا کہ بندہ کوئی صدا لگاتا ہے۔ اوپر سے مالکن نے دیکھا، مالکن نے دیکھ کر کہا اس فقیر کو کچھ سکے دے آؤ، کچھ درہم دے آؤ۔ ایک طوائف نیچے آئی اور آ کر کہا، اے فقیر منوش، اے قلندر، یہ ہماری حرام کی کمائی ہے، یہ چند سکے اپنی جھولی میں ڈال لے، تجھے پتا نہیں ہم کون عورتیں ہیں اور کیسے پیشہ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کہا، میں مانگنے والا سوالی نہیں ہوں، میں بھیک مانگنے والا کوئی فقیر نہیں ہوں، میں ایک صدا لگانے آیا ہوں، میں اپنی ایک بات تمہیں سنانے آیا ہوں، میں اپنا ایک کلام تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی یہ کلام نہیں سنا ہوگا؟ تم نے گانا تو سنا ہے، تم نے سنگیت تو سنا ہے، تم نے دوسری چیزیں تو سنی ہیں، مگر جو میں سنانا چاہتا ہوں شاید یہ کلام تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. شاہ اسماعیل شہید نے قرآن مقدس کی بڑی سورت نہیں، ایک چھوٹی سی سورت والتین پڑھی، اور کس لہمے پڑھی، کس درد سے پڑھی، کس سوچ سے پڑھی، کس سانس سے پڑھی. زمین وسط میں آ گئی، آسمان جھوم اٹھا، در و دیوار ہلنے لگے، جیسے داؤد علیہ السلام کے زبور کے پڑھنے پر پہاڑ بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. پڑھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ پہلی آیت پر تو طوائفوں کے دوپٹے سر پر آ گئے، اور اس کے بعد آنچل چہرے پہ اتر آیا، اور جب آگے پڑھنا شروع کیا تو طوائفوں نے کہا ٹھہر جا مرد قلندر، اگر تو نے آگے پڑھا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اسی وقت ہماری روح پرواز کر جائے گی. ہمیں پاک کر دے، ہمیں پاک کر دے طاہر، ہمیں پاک کر دے، ہم ناپاکی اور گندگی سے آلودہ ہیں. ان کو توبہ کرائی گئی، اور یہی وہ طوائفیں ہیں جو شاہ اسماعیل شہید کے قافلے اور سید احمد شہید کے قافلے میں نکلی، اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر گھوڑوں کے لیے چکی سے دانہ ڈلتی تھی. کسی نے پوچھا تمہاری وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے جہاں روز تمہارے پاس کوئی شہزادہ نوٹوں کی گڈیاں لے کر آتا تھا، شراب کی بوتل لے کر آتا تھا، تمہاری ہوس اور خواہش کو پورا کرتا تھا. یہاں جنگل میں ہو، پہاڑوں میں ہو، بیابان میں ہو، ننگے پیر ہو. تو انہوں نے کہا پرانے وقت کی یاد مت دلاؤ، یہ اللہ کی قسم وہ دن اندھیرے تھے، یہ دن اجالے ہیں، وہ دن منحوس تھے، یہ دن سعد ہیں. ہمیں جب سے توبہ ہوئی ہے ہم اس طرح کی زندگی اور موت پہ وقت. میرے ساتھیوں اور عزیز، ضرورت ہے آج اس قرآن سے محبت کرنے کی. اس قرآن کو لے کر دنیا میں جو بھی آگے بڑھا ہے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اگر آج تم سے نعمتیں روٹھی ہوئی ہیں، عزت تم سے بھاگ چکی ہے، اور ذلت تمہارا اور میرا مقدر بن چکی ہے، آئے دن کی چیخ و پکار ہمارے چاروں طرف ہے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ لیا ہے. قرآن کریم سے بس ہم نے اس تک محبت کی ہے کہ ہم بیمار ہوں تو پانی پہ دم کر دیا جائے، اگر ہمارے گھر میں جن اور بھوت کا سایہ ہو تو کوئی تعویذات ہمارے ہاتھ پہ یا گلے میں باندھ دیا جائے، اور بس ہماری یہ بیماری اور یہ مصیبت دور ہو جائے. خدا کی قسم قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کے احکام کو ہم ماننے والے ہوتے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، اور یہی وہ کتاب ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ذلیل و خوار ہو گئے ذلیل. آج ہمارے یہاں قرآن نے جو کہا اس پہ عمل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جو بات کہتا ہے اسے نہیں مانتے. قاری صاحب کی موجودگی میں نے چرتھاول میں کہا تھا کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں امامت کرانے والے قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت ان سے نہیں ہوتی، اور قرآن کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں. جب تمہاری نماز میں قرآن روتا ہو، قرآن تڑپتا ہو، قرآن پکارتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، میرے ربا اس بستی میں، اس محلے میں، اس شہر میں میرا حق ادا کرنے والا قرآن کا قاری موجود تھا، مگر اس قوم نے اس لیے اس کی قدر نہیں کی کہ وہ کڑک مزاج تھا، وہ تھوڑا تلخ جواب دینے والا تھا، وہ حقیقت کا اظہار کرنے والا تھا، چاپلوسی کرنے والا نہیں تھا، کسی کے دروازے پر چوکھٹ پر سجدہ کرنے والا نہیں تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مسجدوں میں امامت کرانے والے قرآن کے قاری ہوتے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا سب سے پہلا حقدار جس کو قرار دیا ہے وہ ہے اقرأہم، جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہو اور قرآن کو صحیح معنی میں پڑھتا ہو، وہ آپ کی مسجد کا امام ہے. یہ بتاؤ. ہمارے نے تو یہ سوچ لیا کہ ایک بار جو آ گئے امام صاحب جنازہ ہی ان کا اٹھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے بیٹے کے پگڑی بن جانی چاہیے. یہ ہے قرآن کا پیغام. کیا
ان تؤدوا الامانات الى اہلها، جو اس عہدے کے اہل ہے اس کو امانتیں سپرد کرو، ظلم ایک پیمانے پر نہیں، نہ جانے کتنے پیمانے پر ہم کر رہے ہیں۔ آپ بھی مکتب اور مدرسہ چلاتے ہو، میں بھی ایک مدرسہ تمہارے رشتہ داری کے گاؤں پٹنہ میں مدرسہ چلاتا ہوں، چلاتا نہیں بلکہ خدمت کرتا ہوں۔ وہاں کبھی کبھی دل رو دیتا ہے، آنکھ ٹپک جاتی ہے، اس قوم کو ہوا کیا ہے کہ جس کے بچے کو الحمدللہ یاد نہیں، بسم اللہ یاد نہیں، اور سورہ فاتحہ اسے یاد نہیں ہے اور یاد کرانے والے موجود نہیں ہیں۔ بس میرے عزیزو، چونکہ ابھی مجلس چلے گی، یہ جلسہ چلے گا اور توڑی کی فضا میں قرآن پڑھا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح مکے میں پڑھا گیا تھا۔ اور مکے میں جب قرآن پڑھا گیا تو اعلان کیا تھا اہل کفر نے، اہل باطل نے، دشمنان قرآن نے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو سننا نہیں ہے، اس قرآن کو پڑھنے نہیں دینا ہے، روڑے کہنا ہے، تالیاں بجانا ہے، سیٹھی بجانا ہے، اور اس قرآن کے راستے میں تمہیں کھڑے ہو جانا ہے، تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ 1400 سال سے نسخہ قرآن کے دشمن آزما رہے ہیں۔ قرآن کے مقابلے پر ناچ گانا ہے، قرآن کے مقابلے پر سیریل ہے، قرآن کے مقابلے پر ٹی وی ہے، قرآن کے مقابلے پر بہت ساری مجلسیں ہیں، بہت سارے کلب ہیں، بہت سارے کھیل کھلاڑی ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے مکے میں روکنے والے تو مجھے مکہ میں نہیں روک پائے گا، میں طائف میں جاؤں گا، میں مدینہ جاؤں گا، میں یورپ میں جاؤں گا، یہاں تک کہ میں امریکہ جاؤں گا۔ جہاں جہاں سورج کی کرنیں جائیں گی وہاں وہاں قرآن جائے گا، جہاں جہاں چاند کی چاندنی جائے گی وہاں قرآن جائے گا، جہاں جہاں پھول کی مہک جائے گی وہاں وہاں میں پہنچوں گا، جہاں جہاں رات کا اندھیرا جائے گا وہاں وہاں میں پہنچ کر رہوں گا۔ الحمدللہ آج اس بھر دھرتی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ایک ایک اینٹ وجد میں ہے، درخت کا ہر پتا وجد میں ہے، آسمان کے ستارے آج جھوم اٹھے ہیں۔ اہل توڑی تمہیں میرے ساتھ چل نہیں دینا ہے، بلکہ آخری قاری کی قرآن کی تلاوت پر لبیک کہتے ہوئے، داد دیتے ہوئے، اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اور اس مبارکباد دیتے ہوئے دعا کے بعد آپ کو جانا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، نہ تڑپنے کی اجازت، نہ فریاد کی، گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی، میری اجڑی ہوئی شاموں کی قسم ہے تم کو، پھر کوئی بزم سجانا تو خبر کر دینا، وما علینا الا البلاغ المبین۔